اس دور میں جو سب سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نے اگر متقی بننا ہے اور آپ نے اگر اللہ کے قربت اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کو نصیب ہو، تو وہ دو طریقوں سے، یا تو آپ ایسی عبادت کرتے ہیں جس سے آپ کے دل میں اللہ کا نور پیدا ہوتا ہے، یا آپ کو اللہ تعالی رب العزت سے ہر چیز سے زیادہ محبت ہے۔ تو یہ دو ایسی چیزیں آج کے دور میں آپ کو بتاؤں، آپ متقی کبھی نہیں بن سکتے۔ آپ کو جب تک یہ دو چیزیں آپ کے اندر نہیں ہیں، اور آپ انہی دو چیزوں کی وجہ سے جو نا اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں۔ آج کے دور میں جو عبادت ہے نا، خالی عبادت، ایسی عبادت جس سے آپ کے دل میں نور پیدا نہیں ہوتا ہے، تو آپ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ متقی ہو سکیں، یا آپ کو وہ روحانی جو جس کو کہتے ہیں دروازے آپ کے لیے کھل سکیں۔ تو یہ بھی آپ اپنے ذہن میں، یا آپ مثال کے تو عبادت کرتے ہیں، آپ مسلمان ہیں اور آپ بہت سی عبادات کرتے ہیں، لیکن اس کا ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے میرے دوستو۔ اس کی بھی کوئی وجوہات ہوتی ہیں۔ نمبر ایک کہ شاید آپ نے کوئی ایسی یعنی رکاوٹیں آپ کی، جو کیا ہوتا ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا، تو اس کی جو ایفیکٹ ہیں اس انسان کی روحانیت اور اس کے دل میں پڑتے ہیں، اور وہ جو ہے زیادہ ہو جائیں تو پھر اس کے لیے کی راہ میں رکاوٹ ہوتے ہیں۔ پھر وہ جو جس کو کہتے ہیں عبادت کا ایفیکٹ، یعنی آپ عبادت کرتے ہیں اور اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے، اور اس کا ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے۔ اب ایفیکٹ اس کے لیے ہوتا ہے جو متقی ہو، جو تقوی ہو۔ تقوی کوئی ایسے عام راہ میں نہیں پڑا ہوا ہے، بلکہ تقوی انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اب دل میں یہ چیزیں جب پیدا ہوتی ہے کہ آپ کو دل میں اللہ تعالیٰ کا نور پیدا، اللہ تعالیٰ کا نور ہی متقی کے دل میں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ جو یہ سمجھے کہ میرا جو دل ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا، وہ جس کو کہتے ہیں تجلیات کا گھر ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ تم جو زمین و آسمان میں جو ہے نا، کوئی اللہ تعالیٰ کے جو سما نہیں سکتا ہے، لیکن اللہ جو مومن ہے، جو نیک ہے، متقی ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سما جاتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے جس میں آپ اور ہم اپنے بعض دفعہ میں ایسی چیزیں آپ کے ساتھ میرے دوستو شیئر کرتا ہوں، جو ایک جس کو الہام ہی آپ کہہ سکتے ہیں، کہ یہ چیزیں کو کتابوں سے آپ نہیں سیکھ سکتے ہیں، یہ چیزیں آپ کو اپنے زندگی کے تجربات سے یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ ایکچولی جو فیکٹ آف ریلیجن، فیکٹ آف کنٹیکٹ ود یور اللہ کیسے جو ہے نا کریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک ہی طریقہ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں رکاوٹیں ہیں، اینڈ آپ کو عبادت سے جو ہے نا وہ دروازے کھلتے نہیں ہیں، تو آپ یہ سمجھ لینا، یا آپ کے دل میں نور پیدا نہیں ہوتا، تو آپ سمجھ لینا کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے کانسٹنٹلی ایسے گناہ کیے ہوتے ہیں جس کو آپ نے توبہ کر کے اس کے بعد جو ہے نا اس کو ریورس نہیں کیا ہوتا ہے، اور اس میں ایسا زنگ آلود یعنی ایسی رکت پیدا نہیں ہوتی آپ کے دل میں جو آپ کو نور پیدا کر سکے، اور اس وجہ سے آپ جو ہے نا وہ بہت سی نمازیں، بہت سی عبادات کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دعا کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی ہے، یا آپ کو یو فیس ٹو مینی پرابلم۔ جس طرح میرے دوستو آپ سٹرگل کرتے ہیں، تو آپ کا نفس اور آپ کا شیطان جو ہے نا وہ 24 گھنٹے آپ کو گمراہ کرنے کی سٹرگل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں دیکھیں جس میں یہ بھی کہا گیا، دیکھیں کتنی بڑی آیت ہے کہ شیطان نے جو کہا تھا کہ میں سب کو گمراہ کروں گا، اور یہ بھی قرآن مجید میں ہے کہ اس نے اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا۔ تو یہ بھی ہمارے لیے وعید ہے۔ اللہ کا نظام چینج نہیں ہوتا ہے، بٹ وی اینڈ یو وی شوڈ چینج اوور سیلف، کہ اللہ کے نظام میں خرابی نہیں ہے، خرابی ہم میں ہے کہ ہم ایسی چیزیں کرتے ہوتے ہیں کہ جس کے لیے ہمیں ادراک اور اندازہ نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اگر آپ ڈیپلی جو ہے نا دو چیزیں کریں، نمبر ایک کہ علم کو آپ کبھی چھوڑیں نہیں، وہ ایسی کتابیں، ایسا علم جس کو کہتے ہیں قرآن مجید تفسیر کے ساتھ اردو میں، اگر آپ اردو جانتے ہیں تو اردو میں ڈیٹیل تفسیر کے ساتھ اپنی روٹین بنا لیں، اور یا نیک لوگوں کی کتابیں جو ان کے زندگی کے تجربات
کروڑوں لاکھوں کتابیں ہیں جو آپ کی زندگی میں جو ہے نا، آپ کچھ ایسی کتابیں، کچھ جو ہے نا وہ بہت ہی عالم دین گزرے ہیں، ان کی کتابیں جو آپ مطلب اپنے زندگی کی ایک روٹین بنا لیں تاکہ آپ کو آپ کی زندگی میں جو پرابلم آتی ہے نا تو آپ کو ایک روشنی مل سکے، رائٹ ڈائریکشن مل سکے۔ تو اللہ سے تعلق ہی میرے دوستو انسان کی اصل جو ہے نا اس کی احساسہ اور پاور ہے، اور یہ اگر ہوگا تو انسان جو ہے نا دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی کامیابی کی گارنٹی ہے۔ اور اس دور میں جو خرافات ہر طرح سے برائی ہے، کیونکہ انسان کی رکاوٹ ہی یعنی انسان کی جو مشکلات ہیں وہ کوئی بھی برا کام کرنے کی وجہ سے ہوتی ہیں، یا اس کی جو رکاوٹ آتی ہیں وہ اس وجہ سے آتی ہیں کہ وہ اس کو علم نہیں ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں اور آپ کو بعض دفعہ ہمیں اپنے آپ سے بلیم کرتے رہتے ہیں، بہت زیادہ ڈس آرٹ ہو جاتے ہیں، پرابلم آتی ہیں تو ہم جو ہے نا بہت زیادہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے میرے دوستوں کہ وہ رکاوٹیں ہیں اس کو ہم یہ نا ریکگنائز نہیں کر سکتے، پہچان نہیں سکتے ہیں، اور اس کا کما کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم وہ رائٹ طریقے اختیار نہیں کرتے جس کو اسلام نے بڑی کلیئرلی بتایا ہوا ہے۔ اور آپ کو بعض چیزیں ایسے آتی نہیں ہیں جب تک آپ اس پر عمل نہیں کریں گے۔ اس لیے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے آپ دیکھیں کہ آپ مسلمان، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، ساری عبادات کرتے ہیں اینڈ یو فیس اسٹل ٹو مینی پرابلم، تو اس کی یہی دو وجہ ہوتی ہیں میرے دوستوں کہ اگر آپ یا تو اگر آپ متقی ہیں تو پھر اس کی سٹیجز سے آپ کو آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ سے ایک جس طرح کہتے ہیں محبت کا رشتہ، وہ آٹومیٹکلی متقی کے لیے جو ہے نا وہ دروازے کھل جاتے ہیں۔ پھر وہ دروازے جب تک نہیں کھلتے جب تک آپ کے دل میں اللہ کا نور پیدا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا میرے دوستو، کیونکہ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ میں جو ہے نا وہ ہوا میں باتیں کر رہا ہوں۔ الحمدللہ میں نے 10ویں کے بعد قرآن مجید جو ہے نا وہ زبانی کیا، پھر جو ہے نا میں ٹاپ یعنی جامعۃ الازہر یونیورسٹی ہے اس کی جو برانچ ہے پاکستان میں نے اس کا پڑھا ہوا ہوں۔ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ مثال کے طور کچھ چیزیں میں نے دین کو دنیا داری کے لیے استعمال نہیں کیا ہے، اور اس کو میں کہتا ہوں کہ ایک عالم دین کی طرح میرے پاس اللہ نے علم دیا ہے، اور وہ ہمارا فرض ہے۔ یعنی ہم بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ اسلامی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں تو وہ دنیا داری کے لیے جو ہے نا دین کے بھی ہمیں نوکری مل جائے گی یا ہمیں کوئی جو ہے نا جاب مل جائے گی، اس کے لیے کرتے ہیں۔ اسی لیے برے ہوئے میرے دوستوں قرآن مجید بھی جو حفظ کرتے ہیں ان کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے، ان کے دل میں نور پیدا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا داری کے لیے چیزیں ہوتی ہیں۔ یا جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں کہ ہر چیز جس طرح میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں تو میرا کوئی آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ کہ who praise me, who listen me or not۔ میرا مقصد بیہائنڈ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں، کوئی بھی اچھی جو چیز ہے وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، پھر نور کا ذریعہ بنے، اور پھر اللہ کی رضا اور اس کی جو ہے نا کہتے ہیں کہ مدد کا ذریعہ بنے۔ جب آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں میرے دوستو تو آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کرتا ہوں کہ جو آپ کی زندگی میں بہت بڑی امپیکٹ لا سکتی ہیں اگر آپ غور کریں۔ یہ وہ پیٹرن ہے کہ آئی کراسڈ آلموسٹ آئی کین سے 49 to 50 ایئرس، تو اس میں یہ ساری چیزیں آپ اگر اڈاپٹ کریں گے، اگر آپ کی عمر 20 سال ہے، 25 ہے، 30 ہے یا 40 سے پہلے ہے، تو آپ کی بہت سی مشکلات کا جو ہے نا وہ یعنی وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے آپ سب سے جو امپورٹنٹ ہے اس دور میں یہ دو چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ جو ہے نا کہ زندگی ہر لمحہ خوش ہے، ہر لمحہ آپ جو ہے نا آپ ترقی کرتے جائیں گے اسپریچولی بھی، اور آپ دنیاوی بھی اللہ کی مدد ہوگی۔ اور اس دور میں اگر آپ یہ دو چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں نا تو خالی عبادت سے یا جو کچھ بھی کرتے رہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان میں کہتے ہیں کہ ایک طرف سے نیکی کرتا ہے تو اس کے جو نیکی ہے نا
تو اس کی نیکی کو خراب کرنے کے لیے شیطان اور اس کی جو جس کو کہتے ہیں نفسانی اور جو طاقتیں دوسری ہیں نا، وہ کوشش کرتی ہیں کہ اس کی یہ نیکی کو جو ہے نا وہ یعنی مقبولیت اور اس میں جو نور کی یہ ہوتی ہے نا، ہر نیکی وہ نور ہے اور نور تک پہنچنے ہی نہیں دیتی ہے اس کو۔ جس طرح آپ کوئی موم بتی جلاتے ہیں نا تو کوئی پھونک مار کے جو ہے نا وہ اس کو بجھا دیتا ہے، تو یہی نیکی کی بات ہے۔ تو اس کو آپ جب بچانے کی کوشش کریں گے اور وہ جو ہے نا پھر جب آپ کے پورے کمرے میں روشن ہو جائے گی تو پھر آپ کے دل میں نور پیدا ہوگا۔ یہ ہے حقیقت جس کو آپ کانسٹنٹلی، میں آپ کو انشاءاللہ دوسری ایسی ویڈیو آپ کے ساتھ بناؤں گا کہ ایکسکیوز می، یہ زندگی میں آپ جو ہے نا اپنا ایک روٹین بنائیں کہ اپنے جو مثال کے طور پر آپ جس کو کہتے ہیں کہ 5 ٹائم نماز اور یہ ساری ایک جس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے اذکار کا ایک روٹین بنا دیں، اس کے لیے میں سیپریٹلی آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں گا جو آپ کو یہ جو مثال کے تو آپ کو پرابلم آتی ہیں زندگی میں، ہم اور آپ بہت سی چیزیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ نماز پڑھی نہیں ہے، کوئی ذکر کرتے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے، قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ میرے دوستو، اس کی بھی کوئی ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کو ہم نے جو جان کر اور اس کے بعد جو ہے نا بہت سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں، دنیاوی بے دینی۔ میرے دوستو، اگر آپ اس حقیقت کو سمجھ جائیں تو پھر آپ کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ ایز اے مسلمان جو ہے نا آپ بہت سی چیزوں سے جو ہے نا کہتے ہیں کہ یعنی آپ کا پردہ آپ سے اٹھ سکتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں ڈیٹیل جو ہے نا وہ باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے آئے گی، اور جتنا آپ عمل کریں گے اور پھر آپ اپنے آپ کو جج کریں گے کہ یار عمل کر رہا ہوں لیکن میرے دل میں نور پیدا نہیں ہوتا ہے، اور جب تک آپ کے دل میں میرے دوستو نور پیدا نہیں ہوگا کبھی آپ تقوی اور متقی نہیں بن سکتے، کبھی آپ کو اللہ سے محبت کا وہ درجہ نصیب نہیں ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ سٹیجز طے نہیں کرتے ہیں۔ اور یہ سٹیجز کا سب سے پہلا جو درجہ ہے وہ علم ہے، جو آپ کو وہ سارا علم ہونا چاہیے کہ یہ جو آپ کی پرابلم آپ کی زندگی میں آتی ہیں تو اس کے لیے آپ کا سلوشن کیا ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ آتا ہے کہ آپ کی جو عبادت ہے اس کا ہر لمحہ آپ کے جو دل میں جو آپ کی ایفیکٹ جس کو کہتے ہیں کہ نور کی صورت میں جب پیدا ہوگا تو تب آپ کی جو درجہ ہے اللہ کی محبت کا یہ جو ہے نا آٹومیٹکلی آپ کو پیدا ہوتا جائے گا۔ میرے دوستو، تو اللہ تعالیٰ میں کہتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو یہ ویژن اور یہ حکمت بھی دے کہ ہم اپنی زندگی میں جو مسائل ہیں اس کو ختم کرنے کا اصل فارمولہ ڈھونڈ سکے۔ اور اصل فارمولہ یہی ہے میرے دوستو کہ جب تک آپ اور ہمارا اللہ سے بہت گہرا تعلق نہیں ہوگا آپ کے زندگی کے مسئلے کبھی حل نہیں ہونے والے۔ اگر بالفرض آپ بہت امیر ہیں یا بہت بڑے عہدے کسی عہدے پر ہے، یو ول اسپریچولی جو نا آپ کی میزریبل لائف ہوگی۔ یہ حقیقت ہے۔ آپ اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں بٹ یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یار ہماری زندگی مشکلات میں کیوں ہیں، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس جو ہے نا فیملی ہے، ہمارے پاس ہر چیز ہے بٹ وی اسٹل فیسنگ ٹو مینی ایشوز۔ اسپریچولی خوشی نہیں ہے۔ اچھا، بہت سی ایسے میرے دوستو انسان کو سب سے طاقتور چیز دی گئی ہے وہ دل ہے، اور دل میں جو ہے نا اگر آپ کی دوسری قوتیں قبضہ کریں گی نا تو وہ پھر آپ کی ڈسٹرکشن ہوتی ہے، پھر آپ کو وہ سکون نصیب نہیں ہوگا۔ اور سکون کے لیے میرے دوستو یہی سٹیج ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی آنکھیں جو ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ اور دل کھولنے کی توفیق دے، اور آپ اس کو علم کے ذریعے پھر اس کو سٹیجز جو ہوتے ہیں اس کے ذریعے آپ یہ جان سکتے ہیں بھئی یہ ساری عملی باتیں، یہ اس باتوں سے کبھی کچھ نہیں افیکٹ ہوگا۔ آپ پوری زندگی قرآن مجید پڑھتے رہیں لیکن آپ کے دل میں جب نور پیدا نہیں ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمازیں جتنی پڑھیں یہ چیزیں نہیں ہوں گی میرے دوستو۔
روحانی طور پر نہ آپ کو خوشی نصیب ہو سکتی ہے، نہ آپ کو تقوی نصیب ہو سکتا ہے، اور نہ آپ اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، نہ اللہ کی محبت آپ کو نصیب ہو سکتی ہے۔ یہ ایسی باتیں جس کو آپ الہامی سمجھیں، اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ یہ جو مثال کے طور پر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے اور اس علم کے ساتھ عمل، یعنی وہ علم جو آپ کو یہ روشنی کا راستہ دکھائے، وہ علم ہوگا تو آپ عمل بھی کر سکیں گے، اور جب اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بنائیں گے تو آپ کو یہ بھی درجہ نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو ہے نا اچھی زندگی گزارنے اور روحانی سکون عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔